پوسٹ مارٹم سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر ہاں تو مسلمان معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندہ کو جن چیزوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ حدیث تو ہے صحیح مسلم میں کہ زندہ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ مردہ کو بھی ہوتی ہے. اور سوال تو پورا لکھو نا اللہ دے بندو, جملہ تو پورا کرو نا. اچھا ٹھیک ہے, جملہ تو لکھے نا. یہ نکال کے دینا مجھے, ہاتھ میں پکڑائے نا میرے بھائی, میں نے تو نہیں کرنا نا, ہاتھ میں پکڑائیں, ان کو دیں مجھے پکڑائیں. اچھا تو پوسٹ مارٹم شرعی عذر کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا, قاتل کو تلاش کرنے کے لیے. شوقیہ تو کوئی بھی نہیں کرواتا. قرآن پاک میں آئے کہ قصاص میں زندگی ہے انسانیت کی. انسانیت دو چیزوں پہ چل رہی ہے, احترام جان اور احترام مال, اور تیسری احترام عزت, وہ جان میں ہی آ جاتی ہے. جس معاشرے میں عزت و آبرو نہ ہو, جان کی نہ حفاظت ہو, مال کی حفاظت نہ ہو, وہ معاشرہ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے خطبے دیے ہیں, ایک یوم النحر کو خطبہ فرمایا کہ تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری عزت ایک دوسرے پہ اسی طرح ہی حرمت رکھتی ہے جس طرح آج کا دن اور آج یہ مہینہ اور شہر مکہ. اب آپ کو سمجھ آئی کتنی بڑی بات کی حجۃ الوداع کے خطبے میں. مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں خطبہ مل بھی جائے گا, بخاری و مسلم دونوں کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو پوسٹ مارٹم اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ قاتل کو گرفتار کیا جائے. اسلام میں قاتل کو معاف کرنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے. کہا گیا قاتل کو ضرور قتل کیا جائے, اور قرآن میں کہا گیا قصاص میں زندگی ہے. باقی چیزوں میں کہا گیا کہ صبر کرو, شکر کرو. قصاص کا کہا گیا معاف نہ کرو, آخری درجے تک کرو, ورنہ تو کھلی چھٹی مل جائے گی. آج عدالتی نظام نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ, تو یہ عدالتیں کتنی بڑی نعمت ہیں. میں اس لیے ہمیشہ عدالتی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں. ایون عدالتیں غلط بھی ڈیسیژن بعض اوقات دے دیں, میں تب بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم اگر عدالتیں نہ ہو نا تو گلی گلی قتل عام ہوگا. آپ کی 10 لاکھ فوج ہے, آپ 1 کروڑ فوج بھی رکھ لینا, قتل عام نہیں آپ رکوا سکتے جب تک عدالتی نظام آزاد نہیں ہوگا. کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہوگا سزا ہوگی, کیس چلتا ہے, ابھی اس لیے رکا, ورنہ تو لوگوں کو اتنی دشمنی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار انہوں مارتا, میں کل نو پھڑا جاؤں گا, میرے بچے نہ کہ بنے گا, اس لیے لوگ رک جاتے ہیں. ورنہ تو گلی گلی قتل عام ہو اگر یہ عدالتی سسٹم نہ ہو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم بھی ہے, اگر کوئی نہیں بھی ہے, تب بھی عدالت میں پیش کر کے گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہونا چاہیے. گواہ نہیں ہے تو پھر کسی, سیدنا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 100 مجرموں کو آزاد کرنا یہ جرم نہیں ہے, لیکن ایک بے گناہ کو سزا ہو جانا سب سے بڑا جرم ہے. کیوں؟ کہ یار اس طرح تو پھر مطلب نظام تتر بتر ہو جائے گا. تو عدالتی نظام کی کمزوریوں کا سہارا لے کے ماورائے عدالت قتل یا ماورائے عدالت لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اسلام میں حرام ہے, اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ حرام ہے. کسی کو چاہے برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے, یہ حرام ہے.